کو داتا گنج بخش کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کے عقب میں یہ علاقہ ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے یا جو گھر ہے اس کو غوثیہ منزل کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے صوفیہ کرام کو مخصوص کیا ہے، اور یہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اسلوب کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ مکان نمبر 11 گلی نمبر 11 غوثیہ منزل، یہ جو فیض ہے پیران پیر روشن ضمیر شیخ الکل حضور سیدی غوث اعظم سرکار کی اولاد پاک سے مجددی سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے پیروں کا یہ فیضان ہے۔ فیضان جو ہے سیدی غوث اعظم سرکار کا، یہ ہمارے بزرگوں کا بٹالہ شریف سے ہی ہے۔ بٹالہ شریف کے اور حضور غوث پاک کے کوئی جو اور بھی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے یا نسبت ہے حضور غوث پاک کی جس سے، یا دوسرے سلاسل کے لوگ بھی جن کی حضور غوث پاک سرکار سے نسبت ہوتی ہے، وہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو سلسلہ وارثیہ یہ اس کی بنیاد پر یہ یعنی کہ حاجی سید وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف انڈیا میں بارہ بنکی میں نا دیوا شریف واقع ہے، وہاں سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح طریقت کے شیخ تھے اس طرح شریعت کے عالم بھی تھے۔ آپ کی کتابوں میں شریعت اور طریقت کا آپ کو امتزاج ملتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک پہلو دین کا انہوں نے ڈسکس کیا ہو، بلکہ دونوں پہلوؤں کو لے کے وہ چلے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے شریعت کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کو اکٹھا لے کے چلے وہ۔ اون نیوز ایکسکلوزیو کے ناظرین کو محسن فراز کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں جس جگہ موجود ہوں یہاں پہ 11ویں شریف سالانہ 11ویں شریف کی محفل، یا آپ اس کو عرس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے اس جگہ پہ، یہ پچھلے 50 سال سے یہاں پہ ہر سال 11ویں شریف کا جو محفل ہے وہ منائی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ داتا علی حجویری علی بن عثمان، جن کو داتا گنج بخش کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کے عقب میں یہ علاقہ ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے یا جو گھر ہے اس کو غوثیہ منزل کہتے ہیں۔ اور غوثیہ منزل جن کی ملکیت ہے یہ میاں اقبال کیسر صاحب ہیں، میاں اقبال کیسر صاحب کی رہائش گاہ ہے، جو کہ حضور حضرت عبد القادر جیلانی صاحب، جن کو غوث پاک کے نام سے یا غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے خاص چاہنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو آپ میرے پیچھے سماع سن رہے ہیں، یہ جو محفل دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ لنگر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ اقبال کیسر صاحب کی روایت ہے، اقبال کیسر صاحب کی محنت ہے۔ تو آئیے آپ کو تمام محفل بھی دکھاتے ہیں، لوگوں سے بات بھی کراتے ہیں، اور وہ آپ کو ولولہ یا محبت دکھاتے ہیں، عقیدت دکھاتے ہیں جو ہمارے لوگوں کی اولیاء سے، ولیوں سے، صوفیوں سے تھی۔ آئیے جی آپ کو باقی لوگوں سے جی اس ٹائم آپ دیکھیں میرے ارد گرد بڑی صوفی آنا قسم کی شخصیات بیٹھی ہیں، اور ایک جس کو کہتے ہیں عقیدت اور محبت کا جو عنصر ہے وہ اس محفل میں نظر آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس ٹائم صوفی اطہر صاحب بیٹھے ہیں، اور صوفی اطہر صاحب سے پوچھتے ہیں اس محفل کے بارے میں، اور خصوصاً مجھے ان کا جو آپ کہہ لیں کہ گیٹ اپ جو ہے، یا جو ان کے جو کپڑے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور بڑا ایک جس کو کہتا ہے صوفیانہ، ان کا نام بھی صوفی اس کے اندر ہے، اور طبیعت بھی صوفیانہ لگ رہی ہے۔ تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے صوفیہ کرام کو مخصوص کیا ہے، اور یہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اسلوب کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ جو ولایت ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت عیسوی ہوتی ہے، ایک ولایت موسوی ہوتی ہے، اور تیسری جو ولایت ہے وہ ولایت ابراہیم ہے۔ جب صوفی اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ یا اسلوب کی منزلیں طے کرتا ہے تو لاسٹ میں اس کو ولایت محمدی نوازی جاتی ہے۔ تو یہ جو ولایت محمدی کی منزل پہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک کی قربت حاصل کیے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ نے سرکار سیدنا غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
وہ منصب جو ولایت محمدی ہے وہ پیدائشی ہی طور پر عطا کیا ہے. جو ولایت ہے انسان اسلوب کی منزلوں کو حاصل کرنے کے بعد ملتی ہے، اس منزل تک پہنچتا ہے، لیکن جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کو پیدائشی طور پر یہ منزل ملی ہے، ولایت محمدی عطا کی گئی. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صوفیہ کرام میں ولیہ کرام میں وہ منصب رکھتے ہیں جو کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کی قربت ایسی حاصل کی کہ آج اتنے سو سال گزر گئے، ان کی وصال ہوئے اور پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی لوگ ان کے نام سے ان کی منزلیں اپنا محفلیں سجاتے ہیں. اور جو المشہور ہے 11ویں شریف، تو یہ 11ویں شریف انہی سے منسلوب ہے اور انہی کے سلسلے میں ہے. یہ کہ سلسلہ سرداری ہے، تمام ولایتوں کے سرداری سلسلہ قادریہ ہے. تو یہاں جو غوثیہ منزل ہے، یہاں کے جو سجادہ نشین ہیں میاں کیسر صادق صاحب، یہ ہمیشہ ہر سال جو کہ سرکار غوث پاک کی محفل کو مناتے ہیں اور یہ خوب سجاتے ہیں، ہر بھائی کو، دوست کو، اپنے مریدین کو یہاں پر دعوت دیتے ہیں. تو جو پہلے قرآن اور اپنا نعت مبارک اور ثنا خوانی سے سجائی جاتی ہے، جو ظہر سے مغرب تک چلتی ہے، اس کے بعد لنگر غوثیہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے محفل سماع عشاء کے بعد ہوتی ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقت کا بے تحاشا یعنی کہ منزلت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. تو یہ ایک رب تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا سلسلہ ہے جو قرآن میں واضح طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. تو یہ ولی اللہ جو ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاک و ہند ہے، اس میں اگر اسلام آیا ہے تو ولی اللہ ہی کی وجہ سے آیا. یہ صوفیہ کرام ہیں جو پاک و ہند میں اسلام کو لے کر آئے اور یہاں پر طریقت کو اپنایا لوگوں نے، اور آج بھی اس طریقت پر چل رہے ہیں. اور یہ ولایت محمدی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہو رہی ہے، محفلیں سجتی ہیں، اور آئندہ آنے والے وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفلیں سجتی رہیں گی، اور اس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے. اور دین محمدی کو سمجھنے کی یعنی کہ شریعت اور طریقت کو جاننے کا یہ طریقہ جو اولیاء کرام نے اپنایا ہے، یہ سب سے بہتر ہے. جی بہت شکریہ. جس طرح آپ نے سنا کہ صوفی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں صوفیہ کا کردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دن ہے اس کو بیان کیا. جی اس وقت میرے ساتھ جو دائیں جانب صاحب بیٹھے ہیں، یہ اقبال کیسر صاحب ہیں، اور غوثیہ منزل جس کو 11 بھی کہتے ہیں، اس مکان کو، اس جگہ کو، ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہ آستانہ ہے جناب، مکان ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ بیان کریں. السلام علیکم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شاہ اللہ. جی بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. مکان نمبر 11، گلی نمبر 11، غوثیہ منزل، یہ جو فیض ہے پیران پیر روشن ضمیر شیخ الکل حضور سیدی غوث اعظم سرکار کی اولاد پاک سے مجددی سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے پیروں کا یہ فیضان ہے. ہم 11 پشتوں سے دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ پشت در پشت مریدی اور غلامی ہمیں نصیب ہے، اور الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر ہے. اور یہ جو مکان ہے اس میں یہ ہسٹری ہے کہ یہ ہمارے پیر صاحب بدر العلوم شمس الموالی حضور سید بدر میر رضوان اللہ علیہ کی دعا سے ہمیں عطا ہوا، اور یہ دعا کی نسبت کے ساتھ یہ بھی فیض ملا کہ مکان نمبر بھی 11، گلی نمبر بھی 11 اور غوثیہ منزل. یہ فیضان غوث اعظم دربار قادریہ فاضلیہ سجادہ نشین حضور سید بدر میر سرکار رضوان اللہ علیہ کے توسط سے ہم غلاموں کو عطا ہوا ہے.
بہت کمال کی بات ہے جی، حضرت عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے، اور اسی کے ساتھ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے ساتھ ایک دن مختصر جس کو 11 ربیع الثانی کہا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ان کا مکان کا نمبر ہے۔ تو محمد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں بڑی 11ویں شریف، تو یہ کتنے سالوں سے آپ یہاں منعقد کر رہے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ کس طرح آپ نے شروع کی اور کتنے سال ہوئے؟ یہ فیضان جو ہے سیدی غوث اعظم سرکار کا، یہ ہمارے بزرگوں کا بٹالہ شریف سے ہی ہے۔ بٹالہ شریف کے اور حضور غوث پاک کے کوئی جو اور بھی سلسلے میں بیعت ہوتا ہے یا نسبت ہے حضور غوث پاک کی، جس سے یا دوسرے سلاسل کے لوگ بھی جن کی حضور غوث پاک سرکار سے نسبت ہوتی ہے وہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ الحمدللہ حسبی نسبی مرید آ رہے ہیں اس گھر کے، اور ہمارے پیران نظام سے ہمیں عطا بھی ہے، حکم بھی ہے، اور ان کی مہربانی بھی ہے کہ ہم ہر ماہ کی 11 شریف کو فاتحہ اپنے گھر میں لازمی دلاتے ہیں، اور جو سالانہ آپ کا عرس ہوتا ہے سیدی غوث اعظم سرکار کا، اس کو اپنے انداز سے کوشش کرتے ہیں اعلیٰ طریقے سے منانے کی کوشش کریں، اور پوری کوشش کرتے ہیں یہ جو محفل ہے اور اس میں محبان غوثیہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ محفل سجتی ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں ہماری 11 پشتوں سے بٹالہ شریف سے اور اب پاکستان سے۔ جب ہم اس گھر میں ہمیں تقریباً غوثیہ منزل میں 45 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 48 سال۔ اس سے پہلے یہ سامنے ہماری رہائش تھی، محفل پھر بھی ہوتی تھی، یہاں اگر بڑی محفل ہو گئی تو یہ سارا کرم حضور غوث پاک کا ہے، یہ بزرگوں کی عنایات ہیں جناب۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جس ہم محفل میں بیٹھے ہیں جو کہ آپ کے توسط سے ہو رہی ہے، یہ 50 سالوں سے لگاتار ایک محفل یہ یہاں پہ شان و شان ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سماع کے لیے بھی بڑے خصوصی قسم کے آپ کے قوال ہیں۔ کیا بات ہے جی، ان کو بھی ہم سنیں گے۔ جی جناب، یہ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے ہم پر کہ یہ جو سلسلہ ہے 4 پیر چہاردہ خاندان، ہمارے بزرگوں کو یہ عطا ہے، قادریہ فاضلیہ بھی، اور نسبت چشتیہ صابریہ، نظامیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، کلندریہ، اویسیہ اور جملہ سلاسل میں ہمارے پیران نظام کی طرف سے ہمیں یہ انعامات ہیں۔ صوفی اطہر صاحب کو یہ انعامات ہیں، ہمارے ساتھ جناب بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں معین صاحب، کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ ہے، اور قادریہ اور چشتیہ صابریہ خصوصی طور پر حضور صابر پاک بھی جناب سیدی غوث اعظم کی اولاد پاک ہیں، تو اس لیے یہ ڈبل طاقت ہو جاتی ہے ہمارے لیے، اور یہ سلسلے کا فیضان، اور باقی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ بھی اہل محبت ہیں، اہل سلسلہ ہیں، اور یہ غوثیہ منزل صرف ہماری نہیں ہے، یہ سب اہل دل کی ہے، یہ سب اپنے گھر میں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کو یہ فیضان غوث اعظم ہے، اور بزرگوں نے ہمیشہ آپس میں جوڑا ہے، اور الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا فضل اور بزرگوں کی عنایت ہے کہ یہ ماہانہ 11ویں شریف سالانہ پروگرام، حضور فیض عالم سرکار کا سالانہ پروگرام، اور یہ داتا حضور گنج بخش سرکار کا، یہ ہم دوست اکٹھے ہو گئے یہاں پہ مناتے ہیں جناب، اور الحمدللہ اور بھی ہماری محفلیں ہوتی ہیں، صوفی اطہر صاحب کی بھی محفل ہوتی ہے، کرم شاہ ولی ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم چلتا ہے ان کا بھی، 3 روزہ پروگرام ہوتا ہے، ہمارے صوفی نیاز صاحب ہیں، ان کے بھی سال میں 3-4 پروگرام ہوتے ہیں، ہمارا سائی وال سیریز میں سلسلہ صابریہ کا معین صاحب سجادہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے، اور ہر یکم کو ماہانہ ادھر ختم ہوتا ہے، یہ بزرگوں کا فیضان ہے، اور اس نسبت نے ہم کو سب کو جوڑا ہوا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور یہی دعا ہے کہ یہ اسی نسبت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، بس یہی بات ہے۔ تیری نسبت نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں مغرور بنا رکھا ہے، یہ نسبت کا کمال ہے، ہم میں کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب فیضان ہے پنجتن پاک کا، حضور غوث پاک کا، صابر پاک کا، فیض عالم سرکار کا، ہمارے بزرگوں کی عنایت ہے، بڑی مہربانی۔ جی اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں پیر نیاز احمد صابری صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ محافل تو ہوتی ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے ان کا روحانی محافل سے جو تعلق تھا وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بڑے صغیر کا یہ رواج تھا، روایت تھی، ایک ٹریڈیشن تھی کہ ہم اس طرح کی محافل سے بڑے جڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ یہ روایت دم توڑتی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نئی نسل کو اس طرح کی محافل کے ساتھ کس طرح ہم جوڑ سکتے ہیں؟
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیسر صاحب کی ممنون احسان ہے، وہ ہر سال حضور سیدی غوثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مبارک مناتے ہیں بڑی شان و شوکت سے، اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس میں شریک ہوں اور حضور سیدنا غوث اعظم کا فیضان سے بہرہ ہوں۔ نئی شکل کے لیے، نئی نسل کے لیے یہ ہے کہ ان کو راغب کرنا چاہیے، ہمیں اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ بھی بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی پیر صاحب نے کہ ہمیں سب سے پہلے جو بات ہے صوفیہ کی جو محبت ہے وہ نئی نسل کے اندر ان کو دکھانی پڑے گی، ان کو ان کی رہنمائی کرنی پڑے گی، اور تعلیمات جو تھی ہماری صوفیہ کی وہ اپنی نسل کو، نئی نسل کو، ہم جو نئی نسل ہے وہ جب سے جدت آئی ہے، کمپیوٹر کا دور آیا، موبائل آیا، تو ہم اپنے روحانی جو ہمارے پیشوا تھے یا ہماری جو روحانی شخصیات تھیں ہم ان سے دور ہو گئے۔ تو اس طرح کی محافل واقعی بڑی ضروری ہیں، اور اقبال صاحب کا بڑا میاں صاحب کا بڑا شکریہ کہ وہ اس طرح کی محافل جو ہے وہ کرتے رہیں اور نئی نسل کو اس میں شامل کرتے رہیں۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں غلام فرید صاحب وارسی صاحب۔ تو وارسی صاحب ایک تو آپ اپنا سلسلہ بھی بتائیے کہ آپ کا کس سلسلے سے تعلق ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں قادری، فاضلی، اب آپ وارسی، چشتی، صابری بھی، تو ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے مجموعے ہمیں یہاں پہ سننے کو، ایک روحانی جو عنصر ہے، بہت سی چیزیں جو عام عوام جو تھی جن چیزوں سے دور تھی وہ اس محفل میں ہمیں نظر آئی۔ تو آپ کا سلسلہ کس روحانی شخصیت سے ہے یا آپ کی وابستگی کس سے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہمارا جو سلسلہ وارثیہ، یہ اس کی بنیاد پر یہ یعنی کہ حاجی سید وارث علی شاہ صاحب دیوا شریف انڈیا میں بارہ بنکی میں نا دیوا شریف واقع ہے وہاں سے، اور یہ ہمارا روحانی سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور جو ہے ہمارے سلسلے کی ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فقراء ہوتے ہیں نا وہ سارے زرد احرام میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرد احرام میں آپ کو کوئی بھی نظر آئیں گے، احرام ایک ساری کی طرح باندھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ سارے وارثی فقراء ہی کہلاتے ہیں، اور وہی مجاز ہوتے ہیں اس کو بیعت کرنے کے اور آگے داخل سلسلہ کرنے کے۔ بیسیکلی ہمارا جو سلسلہ وارثی ہے وہ بیسیکلی ہمارا قادری ہی سلسلہ ہے، جو حاوی سلسلہ وہ قادری ہی ہے۔ ظاہر ہر سلاسل کا اوپر جا کر نسبت بنتی ہے، تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ وارثیہ وہ جا کے حضرت جناب غوث اعظم سرکار کے ساتھ ہی جا کے ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسے ہمیں ایک کہہ لیں کہ پلیٹ فارم یا ایک آستان ایسا ملا ہوا ہے میاں کیسر صاحب کی بدولت کہ یہاں سے ان کے عرصہ دراز سے ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہاں پہ ہم سرکار کی محفلیں دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، عرصہ دراز سے ہو رہی ہیں، اور ہم یہاں پہ حاضری ہوتی ہیں۔ لیکن ایک جو چیز جہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ صرف قادری ہی نہیں ہوتے، یہاں پہ ہمیں قادری، چشتی، نظامی، نیازی، وارثی، سوروردی، ہر قسم کے سلاسلہ میں ایک پورا کہہ لیں گے گلدستہ ہوتا ہے، یہاں پہ پورا گلدستے کی شکل میں ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ رونق بھی اور زیادہ بن جاتی ہے، اور سارے محبت سے شرکت یہاں پہ کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہوں تو میں علیحدہ ہوں ہٹ کے ہوں، نہیں، سارے ایک اکٹھے ہو کے اور گروپ کی شکل میں محبت سے یہ ساری تقریب میں حصہ لیتے ہیں، اور سارے یہاں پہ یعنی کہ کہہ لیں کہ ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ظاہر اصل تو ہے وہ یہ ذکر کرنا ہے نا سرکار کا، اصل تو سرکار کی نسبت ہے، تو لہٰذا ہم اس میں حاضری دیتے ہیں اور عرصہ دراز سے دے رہے ہیں کہ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آستانے کو قائم دائم رکھے اور یہ چلتا رہے جس طرح ہماری کی زندگی میں چل رہا ہے، اور ہماری زندگی کے بعد بھی یہ چلتا رہے سارے، تاکہ سارے سلاسل کے لوگ یہاں پہ آئیں ایک گلدستے کی مانند اور محبت کے ساتھ شریک ہوں۔ یہاں پہ کوئی ایک ساتھ کوئی کینہ بغض، کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، سارے محبت سے یہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ جی اس ٹائم ڈاکٹر غلام دستگیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ اس طرح کی محافل میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو محفل ہے، جو سالانہ محفل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی محافل میں آنے سے اگر تو نفس سے اور ہستی مٹے تو یہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے، اور اگر کسی بھی فعل سے نفس زیادہ بڑے موٹا ہو یا ہستی مٹے نہ اور بنے تو پھر اس کو ضرور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، بے شک میں ہوں یا کچھ ہوں۔ رہی بات یہ 11/11 کی مناسبت سے، تو وہ میں یہ عرض کر دوں کہ حضور غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھیں، جس کو ظاہری طور پہ حقیقت محمد کہا گیا ہے، تو اس میں دو
یعنی ایک کو 2 مرتبہ لکھیں تو اس نسبت سے آپ کے ساتھ ملتی ہے، تو یہ بھی 11 ہوا۔ اور اگر اس میں اللہ کے آپ الف گنیں تو وہ بھی 11 بنتے ہیں۔ اگر توحید کی طرف جائیں تو پھر بھی حضور غوث پاک اس میں اللہ میں گم تھے۔ اگر شریعت کے لحاظ سے حقیقت محمد کی طرف دیکھیں تو پھر وہ ظاہر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، افعال میں اور ذات میں اپنے ظرف کے تحت گم تھے، نہ کہ کامل و اکمل کے لحاظ سے صرف سرکار کی ہستی ہے۔ بس یہی میں۔ رہی بات قوالی کی تو یہ قول سے ہے بات کرنا۔ قوال بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو یہ علم ہو کہ جس طرح راہ سلوک میں شروع میں بندہ بیعت کرتا ہے، پھر ہجر چلتا ہے شیخ کا، ہجر کے بعد وہ پھر منازل کی طرف آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وصل کی طرف آتا ہے، پھر وہ توحید کی طرف آتا ہے۔ اپنے کلام کو بھی اسی طرح لے کے چلے، اور آگے صاحب حال کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے قوالی کو سنتے ہوئے اپنے مریدین کو اس طریقے سے فیض دے۔ ماشاءاللہ کیسر صاحب نے جو یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے، اور ہم سب کے لیے روحانی طور پر یہ فیض و برکات کا حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے تمام اشخاص کی باتیں سنی، پیر صاحب کی بات سنی، اور ان کا کہنا بڑا خوبصورت کہنا تھا کہ جب تک شریعت پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک طریقت بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شریعت تو ہے، اس پہ تو لازم ہے کہ آپ شریعت کو پکڑ کے رکھیں، لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم برِ صغیر کی بات کریں تو یہاں پہ جو قوالی کی ایک رسم تھی یا قوالی کی جو روایت تھی وہ اسی خطے سے نکلی، پاک و ہند سے نکلی۔ تو ہمارے ساتھ اسی محفل کے ہمنوا قوال ہیں نعیم مبشر اور ان کے ہمنوا صاحبان جو کہ کئی سالوں سے یہاں پہ ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مبشر صاحب ہیں۔ السلام علیکم مبشر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تو مبشر صاحب آپ کتنے سالوں سے اس جگہ پہ قوالی کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تقریباً 12واں-13واں سال ہے 12-13 سال جی، کنٹینیو ہم لوگ یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ آپ نے دیکھا ہے سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے اپنی اپنی نسبتوں کے ساتھ، اور صوفیزم کا اور قوالی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ برِ صغیر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قوالی کا آغاز کیا، اس سے انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، کیونکہ ادھر ہندوازم زیادہ تھا، تو پھر آپ نے ان کے رنگ میں اسلام پھیلایا اور ان کو بتایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد و اہل بیت محمد کے بارے میں ان کو تمام تعلیمات دی خواجہ غریب نواز نے۔ 90 لاکھ گھرانہ مسلمان کیا انہوں نے، تو یہ اس کے ساتھ ہی قوالی جڑی ہوئی ہے۔ وہ پھر اسی طرح چلتے 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 یہ ہم تک یہ تبرک پہنچا ہے۔ تو یہ جو تبرک آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا خاندان، آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا خاندان قوالی کتنے عرصے سے کر رہا ہے، اور آپ کا خاندان کیا خاندان کہلاتا ہے؟ جیسے بہت سے ہم خاندان دیکھتے ہیں قوالی کے، ان کے مختلف یا ایک خاص نام ہوتے ہیں، تو آپ ذرا اپنے خاندان کے بارے میں یا اپنے آباء و اجداد کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ ایسے ہے بھائی جان کہ خاندان تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کلاسیکل گھرانے سے بلونگ کرتے ہیں، بڑوں نے کلاسیکل کیا، سب نے، ٹھیک ہے۔ قوالی ایک کلاسیکل گانے کی صنف ہے اور سب سے مشکل صنف ہے قوالی، کلاسیکل سے بھی مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے اس کو جوائن کیا، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5ویں 6ٹھی پیڑھی ہماری قوالی میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بزرگ باقی جو ہیں وہ سارے کلاسیکل میوزک میں انہوں نے، اور میوزک ڈائریکشن میں انڈو پاک میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت بہت بڑے نام ہیں۔ یہ تو ایک تفصیلی معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو یہ محفل کے سلسلے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا نسبت کا معاملہ ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول اور اولیاء کرام کی محبتیں ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ایک پیغام ہے قوالی قول بیان کرنے کا نام، بزرگان دین کی جو بات کہی ہوئی اس کو قوالی کے رنگ میں، یا کوئی سرکار مدینہ کی حدیث پڑھی ہوئی وہ قوالی کے رنگ میں وہ آگے پیش کی جانی، اس کو قوالی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہے جی کہ ہمارے جو بزرگوں کا کلام تھا، جو اسلام کی اچھی باتیں تھیں، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور جو سلسلے تھے اس زمانے کے، ان لوگوں نے قوالی کے ذریعے اس خطے کے اندر عام کیا، اور لوگوں کو اس کا اثر ایسا، ان قوالوں نے، اس زمانے کے جو قوال تھے، ایسا خوبصورت طریقے سے پیش کیا کلام کو کہ وہ لوگوں کے سیدھا دل میں اترا. اب ہمارے ساتھ دوسرے صاحب ہیں، نعیم صاحب. تو نعیم صاحب آپ بتائیے کہ آج آپ نے کون سا خاص کلام تیار کیا ہے یہاں کے لیے جو آپ کے لیے آپ کو بڑا پسند ہو؟ جی السلام علیکم جی. نعیم من کنتو مولا حدیث ہے، اس کو میر خسرو علیہ رحمٰن نے قوالی کے رنگ میں پیش کیا، وہ پڑھیں گے. اور سرکار غوث اعظم دستگیر کا ایک کلام ہے بالکل نیا، یا غوث یا میرا عبد القادر شاہ جیلانی، وہ پڑھیں گے. اور بھی سارے کلام انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو اس طرح کی جو محفل ہوتی ہے، جس طرح میاں کیسر صاحب کی یہ جو محفل ہے، سالانہ محفل، آپ تقریباً 12 سے 13 سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، تو ایک محفل پہ جو سالانہ محفل ہوتی ہے تو کتنے کلام آپ پڑھ لیتے ہیں، اور کتنے گھنٹے تک آپ کا جو سماع ہے وہ کتنے گھنٹے جاری رہتا ہے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ 10 سے 15 کلام پڑھے جاتے ہیں یہاں پہ، اور جو صوفیہ کے کلام ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میکسیمم جو ہے وہ 2, 2.5, 3 گھنٹے کنٹینیو ہوتا ہے کام. جی اس وقت میرے ساتھ ایک جوان شخصیت ہیں، رضا الحسن قادری صاحب، جن کا پیشے کے لحاظ سے کتابوں کا کام ہے، کتابوں سے منسلک ہیں. تو رضا الحسن صاحب، جیسے کہ ہم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی اوصاف پہ بات کی، ان کی خصوصیات پہ، ان کے محبت پہ، ان سے چاہنے والوں کی محبت کی بات کی، تو ان کا جو علمی کام تھا، جو ان کی ظاہر عالم دین تھے، ان کی وجہ سے بڑے صغیر کیا پوری دنیا میں لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو ان کی جو کتابی یا علمی جو کام تھے یا خدمات تھیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح طریقت کے شیخ تھے، اس طرح شریعت کے عالم بھی تھے. آپ کی کتابوں میں شریعت اور طریقت کا آپ کو امتزاج ملتا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ ایک پہلو دین کا انہوں نے ڈسکس کیا ہو، بلکہ دونوں پہلوؤں کو لے کے وہ چلے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے شریعت کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کو اکٹھا لے کے چلے وہ. اور آپ کی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً 20 سے زیادہ جو ہے وہ شائع شدہ موجود ہے. آج بھی وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. عرب دنیا سے وہ چھپی ہیں، ملتی ہیں. بہت سی کتابوں کے ترجمے یہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہے وہ تو ہے غنیت الطالبین. وہ اس کے بہت زیادہ ترجمے موجود ہیں. اس کے علاوہ تفسیر بھی ہے آپ کی، لیکن وہ تفسیر کوئی اتنی زیادہ ثابت نہیں ہے، وہ مستند نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ فتوح الغیب، الفتح الربانی، جلاء الخواطر، یہ آپ کی مجالس کے مواعظ کے وہ مجلسوں کے احوال ہیں، اور آپ کی گفتگو کے وہ ملفوظات ہیں جو آپ اپنی مجلس میں بیان کرتے تھے. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ آپ کے دل کو جھنجھوڑتی ہیں، اور آپ کی کیفیات جو ہیں یہ ان کو مخاطب کرتی ہیں. اور یہ جو کیفیات ہیں یہ دین کے سانس ہیں، جیسے وجود سے سانس نکلتا ہے اسی طرح جو کیفیات ہے، اور یہ قوالیاں اسی لیے منعقد کی جاتی ہے کہ آپ کی کیفیات کو جگائیں. اور ایک بات خاص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح غوث پاک کی کتابوں کے نام اگر دیکھے جائیں، اصول الدین ہے اور آفات السائرین، یہ نام بتاتے ہیں کہ غوث پاک کتنے بڑے صوفی تھے اور کتنے بڑے شریعت کے عالم تھے. تو جہاں قوالیاں ہوتی ہیں وہاں پہ غوث پاک کی کتابوں کی بھی فیضان کو، علمی فیضان کو عام کرنا یہ ضروری ہے. ان کی جو کتابیں ہیں ان کا اردو کے اندر، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں عربی یا فارسی سے ہم لوگ آشنا نہیں ہیں، تو وہ کتابیں کیا یہاں پہ ترجمہ شدہ ہیں اور موجود ہیں؟ بالکل، یہ کتابیں یہاں مارکیٹ میں اردو بازار سے، کراچی سے دکانوں پہ ملتی ہیں، عام ملتی ہیں. فتوح الغیب تو ایسی موٹیویشنل کتاب ہے کہ جو عام نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو پڑھنی چاہیے، جو ان کے ایمان کی اصلاح بھی کریں گی اور عقیدہ بھی سکھائیں گی، اور علمی فیضان بھی ان کا اس میں ہوگا.
رضاء الحسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح ہم سما کا اہتمام کرتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، تو جو ان کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جو علمی کام تھا، جو ان کا علمی خزانہ تھا، وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اور اس کو بھی بانٹنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، تاکہ ان کے جو اقوال ہیں یا جو ان کی علمی خدمات ہیں یا جو ان کی محبت ہے یا ان کا وہ جو درس ہے، وہ آج تمام نسلوں تک اور آنے والی نسلوں تک بھی پہنچے۔ جی اس ٹائم میرے ساتھ عثمان اجاز صاحب ہیں۔ یہ جو تمام جو آپ محفل دیکھ رہے ہیں، عثمان اور اس طرح کے بہت سے نوجوان یہ تمام خدمت انتظامات میں بڑے آگے آگے نظر آ رہے ہیں۔ تو عثمان ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کے جو جوان ہیں وہ تو دوستوں کے ساتھ پکنک منا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنی بیگم بچوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہوتے ہیں، باغوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہ محنت کئی دنوں سے جاری ہوگی، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی یا آپ کا دل نہیں کرتا کہ جی آپ باقی نوجوانوں کی طرح ذرا سیر سپاٹے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مشکلات کا تو معاملات نہیں ہے، اللہ کے ولی کا عرس مبارک ہے، سالانہ معاملات ہیں، تو اس کے اندر مالک اللہ پاک خود بہت زیادہ مدد فرماتا ہے۔ مشکلات ایسی نہیں ہوتی کوئی، بس ایک تھکان ہوتی ہے اور کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، انتظام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عرصہ 50 سال سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اور عرصہ 25-30 سال سے یہ سالانہ محفل ایسے ہی ہمارے بزرگوں کا یہ سارا نظام چلتا آ رہا ہے، اور میں بھی اپنے والد، اپنے دادا، اپنے چاچا جی کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، اور اب ایسے ایسے جس طرح معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اب ہم انتظام آہستہ آہستہ خود اپنے ساتھ سنبھالنا شروع کیا ہوا ہے، تو اللہ پاک اس کے اندر بہت زیادہ ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عوام کا جمعہ غفیر ہے، یہاں پہ وہ لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ آتے ہیں، محفل سما، محفل میلاد شریف اور ختم قرآن پاک کی محافل ہوتی ہیں یہاں پہ، اور لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے، تو میرے ساتھ میرے سارے بھائی دوست احباب مل کے تو یہ سارا انتظام کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے اللہ پاک آسانی فرماتا ہے، اور سارا کچھ معاملات وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام ہو جاتے ہیں جناب علی۔ بالکل جی، جب جذبہ آپ کا نیک ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مقصد ہو، اور یہ دیکھیے جی آج اس محفل میں صبح سے لے کے اب تک رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے لنگر کھا رہے ہیں، اور لنگر بھی کوئی عام لنگر نہیں، ایک شاندار اہتمام تھا، ایک دعوت تھی۔ تو ان تمام نیک کاموں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل یا کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور خدا خود ہی آپ کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جی اس وقت آپ میرے پیچھے جو سما قوالی کی جو آواز سن رہے ہیں، اسے ایک الگ ہی ایک روح پرور ایک سما پیدا ہو گیا، اسی وجہ سے شاید اس کو سما کہتے ہیں۔ تو یہ جو محافل تھی صوفیہ سے محبت کرنے والی، اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ یہ آج کے دور میں نہایت ضروری ہے، جب ہماری نوجوان نسل، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان سٹریس، ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہیں، تو سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکال سکتی ہیں۔ تو وہ صوفیہ سے محبت، صوفیہ کا کلام، ہمارے اولیاء اللہ کی جو تعلیمات تھیں، ان سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں جرائم اور یہ جو فساد اور نفسا نفسی کا جو دور ہے، بالکل نفسا نفسی کا دور ہے، تو کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو اپنے اولیاء سے، اپنے ماضی سے، اپنے محبت کرنے والوں سے جو تعلق تھا اس کو توڑ دیا۔ تو میں آج اس محفل پہ غوثیہ منزل آ کے نہایت خوش ہوا اور بہت سی چیزیں سیکھیں، بہت سے یہاں پہ اشخاص تھے جن کا تعلق خالصتاً دینی اور روحانیت کے ساتھ تھا، آپ تک ان باتوں کو پہنچایا، تو یقیناً میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بھی ان چیزوں سے کچھ فائدہ مند اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کہ ہمارے جو اولیاء کی محبت تھی، جو ہمارے اولیاء کی آواز تھی محبت کی، بھائی چارے کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی رنگ یا کسی بھی ذات سے کوئی بندہ ہو، ہمارے اولیاء یا ہمارے جو ولی تھے وہ ہر اس بندے کے ساتھ محبت کرتے تھے جو ان کے در پہ آتا تھا۔ اور اس بات کا اختتام، اس پروگرام کا آج آن نیوز ایکسکلوسیو کے پروگرام کے اختتام کو میں اس بات سے کہوں گا، اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اسی کے ساتھ محسن فراز کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔